الیکشن 2024 میں اب 4 ہفتے سے کم کا وقت رہ گیا ہے۔ الیکشن کا کاؤنٹ ڈاؤن پوری قوت سے جاری ہے اور اسی دوران ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ الیکشن کی اس مقابلے میں پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کیا اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی استطاعت کے ساتھ حصہ لے سکے گی یا نہیں۔ اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے اور اس کے لیے آئندہ 24 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا وہ الیکشن میں اپنے الیکشن سمبل بلے کے ساتھ اتر سکے گی یا نہیں۔ تمام ماہرین کی آبزرورز کی یہ رائے ہے کہ اگر الیکشن سمبل پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس نہیں ہوا تو یقیناً اس کے پراسپیکٹس پہ بہت بڑا اثر پڑے گا اور اس کا اثر الیکشن کے نتائج پہ بھی پڑے گا۔ اسی پس منظر میں آج سپریم کورٹ میں 8 فروری کے انتخابات سے متعلق نہایت ہی اہم کیس پر طویل سماعت ہوئی۔ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، اس کا انحصار اب سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ پر ہے، جس کی سربراہی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت موجود ہیں۔ گویا الیکشن 2024 اور پی ٹی آئی کا مستقبل ڈول رہا ہے۔ 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر آج جو سماعت کی، الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان نے اپنے دلائل مکمل کر لیے، جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کل دلائل دیں گے۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات میں اپنے پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن ایسے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے کے انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے۔ آج دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے انتہائی تیکھے سوالات کیے گئے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ جناب چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا کہ ان کے پارٹی الیکشن درست تھے تو انہیں ریلیف ملے گا اور الیکشن کمیشن کو بھی انہیں انتخابی نشان دینا ہوگا، لیکن اگر پی ٹی آئی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق چیئرمین کا انتخاب ہر 2 سال بعد ہوگا اور چیئرمین کی مدت ختم ہونے پر اختیار سیکرٹری جنرل کے پاس چلا جائے گا۔ عدالت نے پوچھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کون ہیں، جس پر مخدوم علی خان نے کہا کہ پہلے اسد عمر تھے، اب عمر ایوب۔ چیف جسٹس نے دوبارہ سوال پوچھا کہ کیا اسد عمر نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، جس پر مخدوم علی خان نے جواب دیا میڈیا رپورٹس کے مطابق اسد عمر تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں۔ مخدوم علی خان نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس نہ تو اسد عمر کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ہٹائے جانے کا ریکارڈ ہے اور نہ عمر ایوب کی تعیناتی کا۔ بہرحال آج کی تمام سماعت کے دوران جو دلائل سامنے نظر آئے، جس کے لیے مخدوم علی خان پاکستان کے جو ٹاپ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے پریپیئرڈ تھے اور اس دوران بینچ کی جانب سے جو تیکھے سوالات کیے جا رہے تھے، بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے، جو وکیلوں کی ٹیم ہے جس کو لیڈ جناب حامد خان کر رہے تھے، وہ اس حوالے سے جوابات دینے میں سٹرگل کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال کل اس سلسلے میں اہم دن ہے جب پی ٹی آئی اپنا کیس اور اپنے دلائل پیش کرے گا۔ آج بہرحال پی ٹی آئی کا پلڑا بہت ہلکا تھا اور الیکشن کمیشن کا پلڑا بہت واضح طور پہ بھاری نظر آ رہا تھا۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اپیل ہے اگر اس کو اپہولڈ کر دیتے ہیں، پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل نہیں ملتا، بلے کا سمبل نہیں ملتا، تو اس کے لیے ڈیوسٹیٹنگ بلو ہوگا اور یقیناً اس کے اثرات الیکشن پر بھی ہوں گے۔ مگر بہرحال پاکستان الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے، ایک بہت اہم موقع ہے پاکستان کے ان قومی مسائل، ان قومی امور پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی بہت ہی سیزنڈ فارمر ڈپلومیٹ، قومی امور نیشنل افیئرز کی بہت ہی ممتاز اینالسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ الیکشن سے ایک چیز تو کم از کم ابھی طے ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن تو ہو جائیں گے 8 فروری کو، اور اب اس الیکشن کی جو صحت ہے، جو اس کی ہیلتھ ہے یا جو اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس کے حوالے سے بہرحال آگے چل کے دیکھنا ہوگا۔ مگر کم از کم ایک بات تو اب طے ہوتی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے۔ از دس گڈ نیوز، انف گڈ نیوز؟ جی بالکل، میرا خیال ہے پاکستان کو ضرورت ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہوں اور ایک منتخب حکومت آئے جو کہ پاکستان کے مختلف چیلنجز جو ہیں ان کا ایفیکٹولی سامنا کرے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام تو یہی چاہتی ہے۔ کچھ سینیٹرز کی طرف سے یہ کوشش ہوئی، جیسے آپ کو معلوم ہے، کہ الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جائے، ایک سیاسی پارٹی نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ باقی جتنی بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ الیکشنز وقت پہ ہوں، اور یہ الیکشنز میں سمجھتی ہوں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ آ رہے ہیں جو پاکستان کی فیوچر کے لیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ نہ صرف یہ وقت پہ ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ الیکشنز
کریڈیبل بھی ہوں اور ان کو لیجٹمیٹلی دیکھا جائے عوام کی طرف سے، ووٹرز کی طرف سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بالفرض کل سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے امکانات ہیں الیکشن سمبل نہیں دیتا ہے، وہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ڈسمس کر دیتا ہے، پی ٹی آئی کے امیدوار بغیر الیکشن سمبل کے، بغیر پارٹی کے نام کے، کیونکہ اس کو سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملے گا، الیکشن میں جاتے ہیں. سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، اس سے ان کے جو ریزلٹس ہیں اس پہ ظاہر ہے کہ خیال ہے کہ بہت بڑا فرق پڑے گا. یٹ دے ول بی کریڈیبل الیکشنز. دیکھیں یہ تو بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے الیکشن پہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ قبل از وقت ہوگا ہمیں کچھ کہنا. ابھی سپریم کورٹ کے پاس ہے یہ ایشو. اس کے علاوہ بھی جیسے آپ کو معلوم ہے، آپ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مختلف قسم کی شکایات سامنے آئی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی، اسی لیے تو انہوں نے رجوع کیا ہے ٹو دا سپریم کورٹ. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ بگ پکچر دیکھیں کامران، تو اس میں ہمیں جو ایک چیز پہ نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا الیکشن ڈے پہ کتنے لوگ آتے ہیں ووٹ دینے کے لیے. اس لیے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ سے ہمیں پتہ چلے گا، وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ انڈیکیٹر ہوگا کہ آیا جو الیکٹریٹ ہے کیا وہ اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر مانتی ہے، یا وہ سمجھ رہی ہے کہ جی اس میں کوئی پرابلمز ہیں. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 الیکشنز میں ہماری ایوریج جو ٹرن آؤٹ رہی ہے وہ کوئی 52% کے قریب. لیکن ماضی میں جب پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں الیکشن ہوا، جو لوگوں نے اس کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں مانا، تو اس میں آپ کو اگین آپ ریکال کریں گے کہ اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ کوئی میرا خیال ہے 42% کے قریب تھا. تو اگر فرض کیجئے کہ اگر الیکشن میں فروری میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% سے نیچے جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو پھر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ جی ووٹرز نے جو ججمنٹ دی ہے، جو ان کا ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ الیکشن اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ان کی توقع ہے یا تھی. تو ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کے نزدیک ایک ڈیسائسو فیکٹر ہے، ووٹ کاؤنٹ اور پھر الیکشن سے پہلے کے ماحول اور الیکشن والے دن ووٹ کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس دن جو ہے پورا کنڈکٹ الیکشن کا اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا الیکشن دن پہ کافی مسئلے مسائل ہوئے تھے اور بہت سے الزامات بھی لگے تھے. اس سے پہلی والی الیکشن میں بھی میں نہیں سمجھتی ہماری کوئی بھی الیکشن ہوئی ہے ریسنٹلی، اس سے پہلے بھی، جس میں کہ جو لوزنگ پارٹی ہے اس نے الیکشن رزلٹ کو تسلیم کیا ہو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر لوزنگ پارٹی جو بھی ہے یا لوزنگ پارٹیز کہہ لیجئے وہ الیکشن ریزلٹس کو نہیں مانتی، تو پھر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے. ایون دو ہماری پولیٹیکل ٹریڈیشن تو یہی رہی ہے نا کہ جو ہارتا ہے الیکشن وہ رزلٹ نہیں مانتا، جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے جی اس سے زیادہ فری اینڈ فیئر کبھی نہیں ہوئی. لیکن اس وقت دیکھیں بہت ساری چیزیں جو مختلف ہیں ماضی سے، وہ یہ ہیں کہ ایک تو ٹیلی ویژن کوریج بہت ہی ایکسٹینسو ہوگی، دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہر انسان کے پاس، ہر ووٹر کے پاس ایک سیل فون ہوگا جس سے کہ وہ ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں اگر کوئی ہیرا پھیری ہوتی ہے. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بلٹ ان ہے کافی حد تک، مگر اس لیے کہ لوگوں کے پاس یہ ہوگا، ان کے پاس یہ قوت ہوگی ٹو ایکسپوز جہاں پر مسئلے مسائل ہیں.